لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، تسبیح، حمد اور ثنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے، جس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. قرآن مجید کے اندر میرا ٹائم مختصر ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام ساتھی میری طرف متوجہ رہیں. جب تک بات سمجھ نہ آئے گی پھر مجھے ٹائم زیادہ لینا پڑے گا. اگر بات جلدی سمجھ آ گئی تو 20 کی بجائے 10 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں کا بیان فرمایا. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کبھی بھی احسان کے طور پہ جتلاتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور دیتا ہے لیکن اپنی نعمتوں کو بطور احسان کے اللہ جتلاتا نہیں ہے، سوائے 2-4 مقامات کے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو میرے علم کے مطابق اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر اپنا احسان جتلایا ہے. 2 نعمتوں کو جتلایا ہے، 2 احسانات کو جتلایا ہے.
ان مقامات کو پڑھنا، سننا، سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خالق، مالک، رازق وہ احسان کر کے جتلا رہا ہے کہ لوگوں میں نے تم پہ یہ احسان کیا، اس کو کبھی بھول نہ جانا۔ ویسے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، دن کو گنو، رات کو گنو، اکیلے گنو، مجمع میں گنو، یہ سارے گاؤں والے مل جائیں، سارے ملک والے مل جائیں، انسان مل جائیں، جنات مل جائیں، فرشتے مل جائیں، جدید دور کے جدید وسائل مل جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اپنی نعمتوں کو بطور احسان پہ جتلاتا نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے تم پہ اے لوگو۔ 335 نام ہے کہوں، 335 کے باسیوں تم پہ میرا یہ احسان ہے کہ تمہیں پیغمبر وہ عطا کیا ہے کہ جو پیغمبروں کا پیغمبر ہے، یہ میرا احسان ہے۔ اس احسان کو کبھی نہ بھولنا، اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کی تمام نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، یہ نعمت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی نعمت ساری نعمتوں پہ باری۔ ٹھیک ہے بھائی؟ قرآن مجید کا دوسرا مقام یہ ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کو لے کے، ایمان والوں کی صف میں داخل ہو کے، مسلمان بن کر، اپنے آپ کو بدل کر کے اسلام پہ احسان نہ کرنا، اسلام پہ احسان نہ کرنا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پہ کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی، اللہ نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کو ایمان کی راہ مل جائے، جس کو ایمان کا رستہ مل جائے، جس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے، جس کو ایمان کی مجلس مل جائے، جس کو ایمان کی رونق مل جائے، اس پہ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کائنات کے اندر اس سے بڑی اللہ نے کوئی نعمت نازل کی نہیں۔ جس ایمان کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، وہ نبی کیا لے کے آئے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ ہر نبی کیا لے کے آیا؟ بولنا پڑے گا آپ کو۔ ہر نبی کیا لے کے آیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا عطا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس کلمے کو 1,24,000 پیغمبر اس دھرتی پہ لے کے آئے، ان نبیوں نے جس کلمے کے لیے اپنے آپ کو لہو لہان کرایا، اپنے آپ کو ذبح کروایا، اپنی بستیوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی دنیا کی زندگی کو تنگ کر لیا، لیکن اس کلمے کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو سکھایا، اور ان لوگوں نے اس کلمے کے لیے سفر کیے، تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں اٹھائیں، انہوں نے دن رات محنت کی۔ وہ اللہ نے کلمہ، وہ ایمان کی راہ، وہ صراط مستقیم کی سیڑھی اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے، مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرمائی ہے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ یہی میرا ٹاپک ہے، اسی پہ ہم نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے
کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو نازل کیا، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کی قبر منور کی جائے گی تو کسی کی قبر تنگ کر دی جائے گی، یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا اور کوئی راحت کی نیند سویا ہوگا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر حوض کوثر سے جام ملے گا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر میرے پیغمبر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر کل ترازو لگے گا، کوئی پاس ہوگا کوئی فیل کر دیا جائے گا، کسی کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر صراط گزرے گی، پل صراط پہ کھڑا کیا جائے گا، کوئی پار کرے گا کوئی اس کے اندر گرا دیا جائے گا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر جنت ہوگی جہنم ہوگی، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یا تو اللہ کسی کو تباہ کر دے گا یا پھر اللہ اپنا دیدار نصیب کر دے گا۔ اللہ کی قسم، سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی، جماعتیں، تنظیمیں، فرقے، گروہ کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ترازو لگے گا، جس کی بنیاد پہ پلڑے کھڑے کیے جائیں گے، جس کے پاس کلمہ ہوگا وہ پاس کر دیا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا یہ اہل حدیث تھا، یہ سنی تھا، یہ بریلوی تھا، یہ دیوبندی تھا، یہ وہابی تھا، اور جس کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا نہیں دیکھا جائے گا، یہ سنی تھا، وہابی تھا، دیوبندی تھا، مکی تھا، مدنی تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر پیدا ہوا ہو، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس دنیا سے گیا ہو، اللہ کی قسم نہیں نفع ملے گا، اس کو جہنم کے اندر رسید کر دیا جائے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف گئے، یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفوں کا سامنا ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام نبیوں کو تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آمنہ کے لال کو، آمنہ کے در یتیم کو، میرے اور آپ کے پیغمبر کو، امام الانبیاء کو، مکی کو، مدنی کو، عربی کو، مکی کو، جنتی کو، فاتح ابواب الجنہ کو ان کے گھر سے نکال کر مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، مدینے پہ جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میرے اور آپ کے پیغمبر کی بیٹی کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر آسیہ کے ٹکڑے کیے گئے، یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، خباب کو سولی پہ لٹکایا گیا، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ لٹ گئے، کٹ گئے، مر گئے، لیکن انہوں نے ثابت کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دین بھی سیکھا ہے، دنیا بھی سیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، آپ نے بولا ہے لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور
فر فاللہ پیغام توحید حافظ دلشاد صاحب۔ ہم نے دین بھی سیکھا ہے، دنیا بھی سیکھی ہے۔ دنیا کو تو اتنا سیکھا ہے، اتنا سیکھا ہے کہ کوئی آگے بڑھ کے دیکھے تو صحیح، ہم پھر اس سے آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ وہ مہینوں کا سفر کر کے مجھ سے آگے گزرے، میں اس کو ہفتے کے اندر کراس کروں گا۔ دنیا کو اتنا سیکھ رکھا ہے اور دین کو بھی سیکھا ہے، دین کو بھی سیکھا ہے میرے بھائی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، ان سے وضو کے مسئلے پوچھ لو، ان سے نماز کے مسئلے پوچھ لو۔ کوئی آپ کے امام سے مسئلہ پوچھے، وہ جواب دے نہ دے، ان کا مقتدی اس سے پہلے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے دین کو بھی اتنا سیکھا ہے، لیکن میں اگر علماء کے سوا آپ لوگوں سے یہ عرض کروں کہ کوئی میرا بھائی کھڑا ہو کے 2 منٹ کے لیے لا الہ الا اللہ پہ بات کرے، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کہتا کیا ہے؟ یہ روکتا کس چیز سے ہے؟ یہ لگاتا کس چیز پہ ہے؟ اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ اس کے کتنے حصے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو وضو پہ، نماز پہ، روزے پہ گھنٹوں بات کر لیں گے، ان کو کلمے پہ بات کرنے کے لیے 2 منٹ بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم بھول گئے کہ ہماری بنیاد کیا تھی، ہماری اساس کیا تھی، ہم نے کیا کرنا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کو شیطان نے اس بات پہ کھڑا کر دیا۔ ہم دوسرے کے مسلک کو نیچا دکھانے پہ کھڑے ہیں، وہ ہم کو نیچا دکھانے پہ کھڑے ہیں، جبکہ وہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ آؤ آج اس کلمے کو سیکھو، جو یہ کلمہ کہتا ہے اس پہ کھڑے ہو۔ چھوڑ دو سنی اور وہابی کے جھگڑے کو، چھوڑ دو یہ فرقوں کی اور گروہوں کی باتوں کو، اس کلمے کو سیکھ لو، یہ کلمہ پار کر دے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، مکہ کے اندر قریشی رہتے تھے، نبی علیہ السلام کا جن لوگوں کے ساتھ سامنا تھا وہ آپ کے رشتہ دار تھے، مکے کے اندر پیدا ہوئے تھے، ہاشمی بھی تھے، قریشی بھی تھے، آپ کے چاچے تائے ماموں تھے۔ جب آمنا سامنا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، قتل و قتال ہوا ہے، لوگ ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، مٹ بھڑے، لڑائی ہوئی، لوگ ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی قتل ہوئے۔ دونوں قتل ہونے والے مکی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ادھر والے شہید تھے، ادھر والے مردار تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ جتنی آواز کم آئی ہے مجھے لگا کہ بات اتنی سمجھ نہیں آئی، ٹائم اور بڑھ جائے۔ وجہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے اور آپ کے جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نہیں، کہہ تو ہم دیں گے لیکن نہیں، میری مسجد کا مسئلہ، اس کی مسجد کا مسئلہ، میرے امام کا مسئلہ، اس کے امام کا مسئلہ، میری نماز کا مسئلہ، اس کی نماز کا مسئلہ، میرے وضو کا مسئلہ، اس کے وضو کا مسئلہ، میری جماعت، اس کی جماعت، میری تنخواہ، اس کی تنخواہ، میری جیب، اس کی جیب، میرا کھانا، اس کا کھانا، میرا پیٹ، اس کا پیٹ۔
اللہ کی قسم یہ ساری لڑائیاں ہیں، نئی لڑائی ہے تو لا الہ الا اللہ کی نہیں، جبکہ یہ مسئلہ اتنا حساس تھا، اتنا حساس تھا کہ اللہ مالک الملک نے خود فرمایا، کس کو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فعلم فعلم، علماء موجود ہیں، اللہ نے یہ اپنے بندوں کو نہیں فرمایا، اللہ نے اس حکم کے اندر مجھے اور آپ کو شامل نہیں کیا، اللہ نے مخاطب کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں کیا، بلکہ فرمایا فعلم، اے نبی آپ سیکھ لیں، جان لیں، اس کا علم حاصل کر لیں، انہو لا الہ الا اللہ، جو علم فرض ہے پیغمبر پہ، امت اس کو اتنا بھی سنجیدہ نہ لے کہ اس فکرے کے، اس جملے کے اجزاء اور حصوں کا ہی پتہ نہیں، کتنی وفادار ہوگی وہ امت۔ اس امت سے مسواک کا سائز پوچھ لو، اس امت سے مسواک کو پکڑنے کا طریقہ پوچھ لو، وہ بتائیں گے بھی، لڑیں گے بھی۔ اس امت سے یہ پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کیوں نازل ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کیا کرنے سے روک دیتا ہے، وہ کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ میری اور آپ کی وفاداری ہے، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتلایا جائے کہ جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھ لیں۔ ہم ایسے پڑھنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اس طرح سے کوئی اور پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کلمے کو اتنا چھوڑا ہے، کسی نے اتنا بڑھایا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد سپیکر میں اس کو شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے اس کو اتنا چھوڑا ہے کہ ہم نے اس کے معنی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ پاک تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تو تیرا وہ کلمہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تیرا ہر بندہ پڑھے گا۔ میں تیرا پیغمبر، تیرا کلیم اللہ پیغمبر، تیرے ساتھ ہم کلام ہونے والا، اللہ مجھے کوئی انوکھے الفاظ بتلائے جائیں جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے پتہ کیا فرمایا موسیٰ اس کلمے کو، ان الفاظ کو معمولی نہ سمجھنا، فرمایا ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، کل کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ موسیٰ یہ کلمہ بھاری ہے، اتنا قیمتی کلمہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے جو عطا کر دیا، اس کی قدر ہم کیوں کریں؟ کل کائنات، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، خشکی، تری، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کل مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، بھاری کون سا ہوگا؟ کیا ہم اس کی قدر بھی اتنی کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے گھر کے اندر ایک رتی اور ماسے برابر سونا ہو، گھر کے جس کونے میں رکھا ہو نا، رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو نظر کس کونے میں جاتی ہے؟ اسی کونے میں ایک رتی برابر، ایک ماسا
تجھے مل جائے تو اس کی تو قدر کرتا ہے، کسی غیر کا ہاتھ، کسی غیر کے قدم میرے قیمتی اثاثے کی طرف نہ چلے جائیں۔ جو کلمہ تجھے زمین و آسمان سے بڑھ کر قیمتی ملا، تو کبھی غور کیا کہ شیطان تجھ سے چھین کے لے گیا اور تجھے فکر ہی نہیں، تجھے پرواہ ہی نہیں۔ کبھی سوال کیا اپنے اساتذہ سے، پوچھتے ہیں آپ جی میرے جسم سے خون نکل گیا ہے، اب میرا وضو ہے کہ نہیں؟ جی میں نماز میں تھا، مجھے خیال آ گیا، میری نماز ٹوٹی کہ نہیں؟ کبھی سوال کیا ہے کہ مجھ سے فلاں کام اور فعل سرزد ہوئے ہیں، مولوی صاحب استاد محترم میرے پلے میں کلمہ بچا ہے کہ نہیں؟ شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ یہ کلمہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس طرح تیرا وضو ٹوٹتا ہے، جس طرح تیری نماز ٹوٹتی ہے، جس طرح تیرا روزہ ٹوٹتا ہے، اللہ کی قسم علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں کہتا ہوں، جس طرح تیرا وضو ٹوٹتا ہے اسی طرح تیرا کلمہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن کیا تجھے معلوم ہے، تجھے تو پتا ہے کہ تیرا وضو کب ٹوٹے گا، تیری نماز کب ٹوٹے گی، تیرا روزہ کب ٹوٹے گا، تجھے پتا ہے کہ تیرا کلمہ کب ٹوٹے گا۔ اس کا علم حاصل کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم فرض ہے، یہ وہ علم ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ میرا کلمہ مضبوط کیسے ہوگا اور میرا کلمہ ٹوٹے گا کیسے، میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ وہ علم فرض ہے مجھ پہ بھی آپ پہ بھی۔ نہیں پڑھ سکتے سارے قرآن کا ترجمہ، اللہ نے ہر کسی کو اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ نہیں کر سکتے 8 سال کے کورس، اللہ نے ہر کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا، لیکن یہ کلمہ ہر کسی سے پوچھا جائے گا، اسی کی بنیاد پر جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ کیا فرمایا تھا آمنہ کے لال نے علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، کتنی برائیاں ہوں گی اس کی؟ 99 رجسٹر برائیوں کے، لمبی حدیث آپ نے سنی ہے، ہر ایک رجسٹر اتنا لمبا اور چوڑا جتنی کسی کی نظر جائے گی، ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے 99 رجسٹر برائیوں کے ایک پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں کیا ہوگا؟ بھاری کون سا ہوگا؟ بات کچھ سمجھ میں آ گئی، باقی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کلمہ اس بندے کا اللہ کی بارگاہ تک پہنچا ہے، یہ کلمہ اس کا اللہ کی بارگاہ تک پہنچا ہے، صحیح سلامت لے کے گیا ہے، باحفاظت لے کے گیا ہے، غور کے ساتھ فکر کے ساتھ اس کلمے کو سنبھال کے لے کے گیا۔ کوئی ایسا ہی غافل آدمی ہو جس کے گھر میں سونے کی اینٹ ہو، سونے کی اینٹ، وہ سونے کی اینٹ کا مالک ہو، وہ اپنے گھر سے اٹھائے شاپر میں ڈالے، سنارے کے بعد جا رہا تھا اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے، رستے کے اندر اس غافل نے یا تو اس کو گرا دیا یا پھر کسی ڈاکو اور چور نے اسے وہ چھین لی، لیکن وہ پھر بھی غافل سنار کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 1 عدد سونے کی اینٹ کی قیمت عنایت کر دیجئے، تو سنارا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں سونے کی اینٹ کا مالک ہوں، اللہ کی قسم میرے گھر میں موجود تھی، میں گھر سے لے کے آیا ہوں، میرے بیوی بچے اس بات کے گواہ ہیں
لیکن سنار کیا کہے گا؟ جب تو میرے پاس پہنچا ہے تیرے پلے میں کچھ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کلمہ اس پلے میں ہوگا، تب یہ کلمہ شفاعت بھی کرے گا، تب یہ پلڑا باری بھی ہوگا، تب جنت کا راستہ آسان بھی ہوگا. لیکن جس نے ساری زندگی کلمے کی پرواہ کی نہیں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر لیں، پوری زندگی کے اندر 10 منٹ پوری زندگی کے اندر کسی دوست نے کلمے کو سیکھنے کے لیے لگائے سوائے میرے برادر علماء کے سوا؟ آپ میں سے کسی دوست نے 10 منٹ پوری زندگی میں سے اس کلمے کو سیکھنے کے لیے لگائے ہوں؟ اگر جواب نہ میں ہے تو اپنی مسلمانی پہ غور خود کر لیں. یہ کلمہ میرا اور آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے. یہ کلمہ رب کا پتہ ہے. جس کے پاس یہ اکاؤنٹ نہیں ہوگا اس کی نیکیاں، جس کے پاس رب کا پتہ ہی نہیں ہوگا اس کی نیکیاں رب تک پہنچیں گی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مرے اس حال میں مر جائے کہ وہو یعلم، وہو بیٹا تھوڑی دیر برداشت کر لو بس، من ماتا وہو یعلم، جو بندہ اس حال میں مرے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ علم حاصل کر رہا تھا. کس کا؟ انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ہم علم حاصل کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ. میں دین کی بات نہیں کر رہا، میں لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہوں. کیا ہم اس کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہمارے تو الفاظ بھی سیدھے نہیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، محمد در، محمد در، محمد در، جو بھی زبان پہ آ جائے. یہ رب کا پتہ ہے، یہ رب کا پتہ رب کا بندہ بول رہا ہے. شرم آنی چاہیے ایسے مسلمان کو جس کو رب کا پتہ پڑھتے ہوئے اس کو ٹھیک نہ ہے اور امیدوار وہ جنت کا ہو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ جو مرے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا انہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا. آخری بات شیخ صاحب تشریف فرما ہے. لا الہ الا اللہ کا جو ہم نے ترجمہ پڑھ رکھا ہے، یہ آج کا سبق ہے. اللہ کے لیے اس کو توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیجئے گا. ہم نے اس کا ترجمہ یہ پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. بس ان الفاظ کے آگے اور پیچھے مجھے اور آپ کو کچھ نہیں پتا. کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو تھوڑا سا کھول دو، پڑھنے والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو کھول دو، اس کا کیا مطلب ہے وہ نہیں جانتا. وہ وضو کے مسائل جاننے والا، لوگوں کو مسئلے بتانے والا، اس کلمے کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے دو حصے ہیں، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت. توحید کے دو حصے ہیں، نمبر 1
انکار اور نمبر 2 اقرار. کیا ہے؟ پڑھ لیں آپ. نمبر 1 انکار، نمبر 2 اقرار. نمبر 1 نہ ماننا، نمبر 2 مان لینا. نمبر 1 نفی کرنا، نمبر 2 ثابت کرنا. نمبر 1 دشمنی اختیار کرنا، بے وفائی کرنا، اور نمبر 2 وفاداری کرنا. لا الہ، ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے لا الہ، اے اللہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس وعدے پہ، اس اقرار پہ مجھے مسلمانوں کی صف میں شامل کر دیجئے، مسلمانوں کی کلاس میں داخلہ مل جائے. اللہ لا الہ، میں یہ وعدہ کرتا ہوں نئی عبادت کروں گا کسی کی کبھی بھی کہیں بھی ہرگز ذرہ برابر بھی نہیں پوجا کروں گا الا اللہ. اللہ تیری عبادت کروں گا، ضرور کروں گا، ہرگز کروں گا، جب تو کہے گا کروں گا، جتنی تو کہے گا کروں گا، اور جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا. اللہ یہ میں اقرار کرتا ہوں، اس اقرار پہ اللہ تو مجھے مسلمانوں کی کلاس میں داخلہ دے. اللہ اس کو داخلہ دے دیتا ہے جو اس اقرار پہ قائم رہے. لیکن باتیں 2 ہیں، توحید کی باتیں 2 ہیں. نمبر 1 انکار، نمبر 2 اقرار. کسی کو سجدہ ہرگز ہرگز نہیں کرنا، اور اللہ کو سجدہ ہرگز ہرگز کرنا ہے. لا الہ، کسی کی پوجا نہیں کریں گے. اللہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ٹکڑے کروا لیں گے، لیکن کسی کی پوجا نہیں کریں گے الا اللہ. اللہ تیری، بولو اب بات سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ تیری کریں گے، ضرور کریں گے، ہرگز کریں گے. کسی کی پوجا کریں گے نہیں، اور تیری پوجا چھوڑیں گے نہیں. اگر کسی کی کریں گے تو یہ کلمہ، بات تو پھر سمجھ شاید نہیں آئی. اگر کسی کی کریں گے تو یہ کلمہ نہیں، اور اگر اللہ کی چھوڑیں گے تو یہ کلمہ نہیں. اصل میں یہ بات ہمارے لیے مشکل ہے نا. ہم کسی کی کرتے نہیں، اللہ کی بھی نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہم کسی کی نہ کر کے بڑے خوش ہیں، اللہ کی بھی نہ کر کے خوش ہیں. لیکن یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو کسی کو سجدہ کرے ابو جہل ہے، کافر ہے، ملعون ہے. اور جو اپنے رب واحد کو سجدہ نہ کرے، سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس کو رعایت دے لیں، لیکن میرا اور آپ کا رب اس کو رعایت نہیں دیتا. کوئی لا الہ کے اندر جھوٹا ہے تو کوئی الا اللہ کے اندر جھوٹا ہے. کوئی کسی کی عبادت کر کے اس کلمے کے اوپر چھریاں چلا رہا ہے، تو کوئی رب واحد کی عبادت کو چھوڑ کے اس کلمے کے اوپر چھریاں چلا رہا ہے. اور امید یہی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے بھی ملے گا اور آپ بھی ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. اللہ پاک صحیح معنوں میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.